السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، اور مجھے 10 راتوں کی قسم ہے، والشفع والوتر، ان کے جفتوں کی بھی قسم، ان کے طاق کی بھی قسم ہے۔ کثیر محدثین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس قسم کے بعد، فجر کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے جو 10 راتوں کی قسم کھائی، پھر جفت کی اور طاق کی علیحدہ سے قسم کھائی، اس کی مراد عشرہ ذوالحجہ ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے، اور ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کتنا زیادہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے واضح ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما من عمل احب الی اللہ عز وجل، کوئی عمل کسی دن میں بھی کیا جائے اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہو سکتا، نہیں ہے اس عمل سے کہ جو عشرہ ذوالحجہ میں کیا جائے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیا جائے۔ صحابی رسول عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وللجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی افضل نہیں ہے کیا ان دنوں کے عمل سے؟ فرمایا لا وللجہاد فی سبیل اللہ، نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے عمل سے افضل نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایک وہ شخص ہے جو جہاد میں گیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے گیا، مال لے کے گیا، اپنا جسم اور جان لے کے گیا، نہ ہی سواری بچی، نہ ہی اس کی جان بچی ہے، شہید ہو جاتا ہے، صرف وہ افضل ہے، ورنہ میدان جہاد میں جہاد کرنے والے شخص سے بھی افضل ہے وہ شخص جو عشرہ ذوالحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے، ان دنوں میں کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے۔ اب اس حدیث سے غور کیجئے، کتنے اہم ہے یہ دن، کتنی اہمیت ہے ان دنوں کی، کتنی فضیلت والے ہیں یہ دن اور ان کی راتیں۔ ایک جہاد سے افضل عمل ہے، حالانکہ جہاد کیا ہے؟ جہاد اسلام کی چوٹی ہے، کوہان ہے، تلواروں کے سائے تلے جنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ شہادت کا مزہ اور لطف اور اس کا مقام ہی بہت زیادہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید سے بھی، جہاد سے بھی افضل عمل ہے کہ ان دنوں کے اندر کوئی نیکی کا کام کر لیا جائے۔ جہاد کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس حدیث سے لگے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص عام زندگی بسر کر رہا ہے، اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، بیوی بچوں کے ساتھ 70 سال نمازیں ادا کرتا ہے، 5 وقت کی نمازیں ادا کی ہیں، سستی نہیں، کمی کوتاہی نہیں ہے، مسلسل تسلسل کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، اور دوسرا شخص میدان جہاد میں جاتا ہے، ایک دن جہاد کرتا ہے، ایک دن کا جہاد جو ہے عام مسلمان کی 70 سال کی نمازوں سے زیادہ افضل اور زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے۔ تو گویا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ان دنوں کی کتنی اہمیت ہے، اور ان دنوں کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر جتنی نیکیوں کی اقسام جمع ہو جاتی ہیں، اللہ موقع عطا فرماتے ہیں عام دنوں میں سے کبھی ایسے جمع نہیں ہوئی۔ کیوں؟ عشرہ ذوالحجہ میں نمازیں بھی آئی، عشرہ ذوالحجہ میں روزے بھی رکھو، عشرہ ذوالحجہ میں زکوٰۃ ادا کر لو، عشرہ ذوالحجہ میں حج آئے گا، عشرہ ذوالحجہ میں قربانی آئے گی، عشرہ ذوالحجہ میں تکبیرات آئیں گی۔ کون کون سا عمل ہے؟ ہر نیکی جمع ہو رہی ہے اس عشرہ کے اندر، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ آئے ناظرین، ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے اعمال رکھتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر خصوصی طور پر ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ ان دنوں میں تکبیرات کا اہتمام کریں۔ کان ابو ہریرہ و عبداللہ ابن عمر
رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی ہیں دونوں، یہ چلے جاتے الی السوق، بازار کی طرف چلے جاتے، کان یکبران، وہ اللہ کی تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے، اور لوگ ان کی طرف دیکھ دیکھ کے تکبیرات کو پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ سارے 10 دن پورا عشرہ تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھتے تھے لوگ، صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر۔ تو پہلا کام ہے تکبیرات کو پڑھیں۔ تکبیرات کی کئی اقسام ہیں احادیث کی کتابوں سے، تکبیرات کو پڑھیں۔ دوسرا عمل عشر ذو الحجہ میں کرنے والا، روزے کثرت سے رکھیں، 9 روزے رکھیں۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کان یصوم، آپ روزہ رکھتے تھے، فی 9 من ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 9 دن جو تھے وہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ رکھیں۔ تیسرا کام جو کرنے والا ہے، قربانی کا ارادہ اور نیت رکھیں، اور اگر آپ کو اللہ نے توفیق نہ بھی دی، اللہ اجر نیت کے بدلے بھی عطا فرما دے گا۔ چوتھا کام، ان دنوں کے اندر قربانی کا ارادہ ہے یا نہیں ہے، بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں۔ اگر قربانی کا ارادہ ہے تو حدیث پہ عمل ہو جائے گا، اگر ارادہ نہیں ہے، قربانی نہیں کرنی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس عمل کی وجہ سے آپ کو قربانی کرنے کا اجر اور ثواب عطا فرما دے گا۔ ناظرین چلیے آخری بات کرتے ہیں، ان دنوں کے اندر کرنے والے جو کام ہیں ان میں سے کام یہ ہے، حج کریں، بیت اللہ کا حج کریں۔ کتنا ثواب ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اس میں کوئی گناہ نافرمانی والا کام نہیں کیا، اللہ کو ناراض نہیں کیا، وہ حج سے لوٹے گا تو اس طرح ہوگا جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنا ہے، پیدا ہوا ہے۔ تو حج کریں، حج نہیں کر سکتے نیت کر لیں، اللہ جو ثواب عطا فرمائیں گے۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ رب العزت عشر ذو الحجہ میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔